من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. جزاکم اللہ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر آپ بدلہ لینا چاہیں، فَعَاقِبُوا، بس بدلہ دیجئے، بِمِثْلِ مَا، اسی کی مثل، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی آپ کو تکلیف دی گئی ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کریں گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. کل جو آیت بھائی ہم نے پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دعوت اللہ کے اصول کو ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، پیار سے، محبت سے، اخلاص سے، لگن سے لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے. اگر کوئی مانے ٹھیک ہے، نہ مانے تو اے میرے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے اوپر نگہبان اور دروغہ نہیں بنایا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، دعوت اللہ دینے کے لیے اگر آپ کو پریشانی میں مبتلا کیا جائے، آپ کو تکلیف دی جائے، یا آپ کے اصحاب کو پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کیا جائے، تو اے میرے نبی اگر آپ نے ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے تو اسی کی مثل بدلہ لیجئے جتنی تکلیف دی گئی ہے، ظلم اور زیادتی نہیں کرنی. جس طرح بڑا معروف واقعہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے آئے، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب یہ بچی آئی تو سارا جسم اس کا خون سے لت پت ہے، اور ایک یہودی لے کر کے آیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب اس بچی کی حالت کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی مجھے یہ تو بتلا کہ تیری حالت اور تجھے اس کرب میں اور تجھے اس خون میں لت پت کرنے والا کہیں یہ یہودی تو نہیں؟ اس بچی نے اشارہ کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی یہودی نے میری یہ حالت کی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح اس یہودی نے دو پتھروں کے درمیان اس بچی کے سر کو دے کر کے کچلا ہے، اسی طرح اس یہودی کے سر کو بھی کچل دیا جائے. بمثلی ماں، جتنی پریشانی دی گئی ہے. بڑا معروف واقعہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما ہے. کچھ منافقین آئے، وہ یہودی تھے، کلمہ پڑھا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بھئی اس طرح کرو، ان کو اونٹنیوں کے باڑے میں لے کر کے جاؤ، ان کی ضیافت کرو. لے کر کے گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو اونٹنیوں کے باڑے کا خادم تھا، نوکر تھا، ان نلائکوں نے اسے زخمی کیا، اسے شہید کیا، اور اس کی آنکھوں کے اندر لوہے کی تیز سلائیاں ڈال دی. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پتا چلا، یا رسول اللہ ان یہودیوں نے اس طرح کیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مجاہدین کو بھیجا، ان کو پکڑا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا. ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں ڈال کر کے انہیں دھوپ میں پھینک دیا.
وہیں پر بھوکے پیاسے وہ جہنم واصل ہو گئے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پریشانی یا تکلیف آپ کو یا آپ کے صحاب کو دی گئی ہے اسی کی مثل آپ بدلہ لیجئے، زیادتی نہیں کریے. غزوہ احد میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کا سینہ چبایا گیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جب چچا کی ایسی نازک حالت آئی، تفاسیر میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے 50 آدمیوں کے ساتھ اسی طرح کروں گا جس طرح میرے چچا کے ساتھ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. نبی ایسے ٹھیک نہیں ہے، جتنی انہوں نے تکلیف دی اتنی تکلیف دیجیے، اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کو معاف فرما دیا. تو یہاں سے یہ بات ہمارے لیے نکلتی ہے وہ آج کے موجودہ حالات ہیں. آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، آپ کے پاس واقعات بھی آتے ہیں کہ کوئی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، کسی کی فصلوں میں سے گزر گیا، زمیندار کو غصہ آیا، پکڑا، مار مار کے بچے کو قتل کر دیا. کتنے واقعات ہیں. یہ لیہ کی طرف کا ایک واقعہ بڑا معروف ہوا. اب بچہ چھوٹا ہے، غلطی سے اس کی بکری کھیت میں چلی گئی. اس زمیندار نے کیا کیا، اس نے بچے کو الٹا لٹکایا اور اتنا مارا کہ بچہ وہی فوت ہو گیا. کتنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں، وہاں پر جو ویٹر ہے پانی لاتے ہوئے جگ جو ہے پانی کا گر گیا، تو حضرت جی کے کپڑوں پر پانی پڑا، اسے اتنا غصہ آیا، پسٹل نکالا، وہی اسے گولی مار دی. یہ بڑے عام اس وقت یہ معاملات بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. جتنی تکلیف آئی ہے اتنی دیجئے، زیادہ پریشان نہ کیجئے. دو بچے آپس میں لڑ پڑے، بڑے نے چھوٹے کے لیے پٹائی لگا دی، منہ کے اوپر تپڑ مارے، ویسے مارا. اب گھر کے اندر اس کا باپ ہے، بڑا بھائی، غصہ آیا، پسٹل لے کے اسے گولی مار دی، قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ النَّاسَ، وہ جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بیان فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک جان کو ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اللہ فرماتا ہے جتنی پریشانی آئی ہے اتنی آپ ان سے بدلہ لیجئے، اتنا زیادتی نہ کیجئے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، یہ سب سے بڑی بات ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اللہ اکبر. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالی میدان معاشر میں اپنے چند بندوں کو بلائیں گے اور ان کی ایک لائن ہوگی، حور عین کھڑی ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوں گی، پسندیدہ حوریں ایک لائن میں کھڑی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وہ چند بندے مٹھی پر نکلو. اللہ اکبر. وہ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ حوریں کھڑی ہیں، ان میں سے جو پسند ہے اس کا بازو پکڑو اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں جن کے اوپر ظلم کیا گیا، دنیا میں جن کے اوپر زیادتی کی گئی، وہ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے تھے، اقتدار بھی تھا، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئے گی، اللہ حور عین عطا فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ. آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو اکھاڑے میں میدان میں اپنے مخالف کو گرا دے. ہم نے فرمایا بلکہ پہلوان تو وہ ہے
کہ جب اسے غصہ آئے طاقت بھی رکھتا ہے قوت بھی ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے کو معاف فرما دے. لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. تو صبر کرنے والوں کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر صلاۃ و سلام ہوگا اور رحمت ہوگی، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں کامیاب اور ہدایت یافتہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس آیت کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. تو دعائے قنوت